ہمارے یوٹیوب چینل مقصود انجم گرداسوی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ان ہندو گستاخوں کو یا رسول اللہ جواب دے رہے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا تو نہ مانے۔ میں نے محبوب کو کسی کا محتاج رکھا ہی نہیں۔ کافروں نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے یاسین کے سہرے والے، مجھے حکمتوں والے قرآن کی قسم، بے شک میں نے تجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کافروں نے کہا نعوذ باللہ محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ رب ذوالجلال نے خود جواب دیا، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ فرمایا مجھے چہرہ روشن کی قسم، محبوب تیری زلف عنبری کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا، نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ، اگر گستاخیاں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، گستاخ کی گستاخی سے اس ہندو کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر بیہودہ گفتگو یا رسول اللہ آپ کے بارے میں کرنے سے آپ کا دل دکھا ہوگا، مگر یا رسول اللہ ان غلاموں کی بھی سن لیں، ہماری محبت آپ سے ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہماری محبت آپ ہیں، ہماری محبت، ہمارا عشق، ہمارا پیار، یا رسول اللہ، ہماری جانیں آپ پر، یا رسول اللہ، ہماری اولادیں آپ پر، ہمارے ماں باپ آپ پر، یا رسول اللہ، ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ آپ کی ذات پر قربان۔ ما رأيت أشقى ولا أنجزا ولا أجودا ولا أفضل ولا أرضى من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، نہ آپ سے بڑھ کر کوئی حسین آیا ہے، نہ آپ سے بڑھ کر کوئی سخی آیا ہے، نہ آپ سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا آیا ہے، نہ آپ سے بڑھ کر کوئی جلدی راضی ہونے والا آیا ہے۔ یا رسول اللہ، ہمارا مان آپ ہیں، ہمارا درمان آپ ہیں، ہماری آس آپ ہیں، ہماری امید آپ ہیں۔ عشق نبی میں نہیں بولے، عشق نبی میں جان بھی حاضر، جان بھی حاضر۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ گرمی کی شدت ہے، میں نے تو پہلے عرض کیا تھا کہ ہمیں تقاریر کا ٹائم نہ دیں، ایک ہی خطاب کافی ہے، تو چار گفتگو کرنی ہے تو 4 منٹ آگے کا پروگرام ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جناب حضرت علامہ مولانا حامد حسن چشتی صاحب، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت ہو یا سلیکٹڈ تھا، عزت اسی کی ہوگی جو در مصطفیٰ پہ جھک جائے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، وہ گائے کا پیشاب پینے والے کو جرت کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے اپنے پجاری بٹھا رکھے ہیں۔ اگر ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے بابا ہو یا اس کا غیرت مند بیٹا ہو، اس کے ایک بیان سے وہ موتی ہو یا فرانس کا کتا ہو، اس کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ سن لو، آج بھی ہندوستان میں اللہ کو غازی علم الدین پیدا تحریک امین لبیک یا رسول اللہ
کا کمالیہ حضرت علامہ مولانا پیر فرخ سلیم چشتی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں. لبیک بسم اللہ الرحمن. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات. فکر عرب کو کون سی فکر؟ جو صدیق اکبر کی فکر ہے. کون سی فکر؟ جو فاروق اعظم کی فکر ہے. کون سی فکر؟ جو حضرت عثمان غنی کی فکر ہے. جو حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فکر ہے. جو اہل بیت کی فکر ہے. جو صحابہ کرام کی فکر ہے. جو بدر والوں کی فکر ہے. جو احد اور خندق والوں کی فکر ہے. اور جو کربلا والوں کی فکر ہے. انگریز تمہیں، یہودی تمہیں یہ نہیں کہیں گے تم مسجدیں نہ بناؤ، تم مدرسے نہ بناؤ. مسجدیں بنانے کے لیے اپنے ہی ملک میں تمہیں اجازت بھی دیں گے، تمہیں چندہ بھی دیں گے. ان کو مسجدوں سے غرض نہیں ہے، نمازی پڑھتے جائیں اس بات کی فکر نہیں ہے. اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ مسجد میں آنے والا فکر عرب نہ رکھتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو پر جہاد کو تسلیم نہ کرتا ہو، وہ کسی بے غیرت امن اسلام کو جاننے والا ہو. اس لیے وہ کہتے ہیں فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور وہ جو چاہتے ہیں مسجدیں بناؤ، اور جو یورپ کے اندر مسجد کو چندہ دیتی ہے، میرے سوال کا جواب دل پہ ہاتھ رکھ کے دینا، وہ فیس بک پہ خادم رضوی کی تصویر کیوں نہیں لگنے دیتے؟ اور جو مسجد بنانے کی اجازت دیتی ہے وہ سعد کی فوٹو کو برداشت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کا نظریہ ہے مسلمان ہونا چاہیے پر صدیق کی فکر والا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان ہونا چاہیے، غیرت فاروقی نہیں ہونی چاہیے. اور مسلمان ہونا چاہیے، شجاعت علی نہیں ہونی چاہیے. خادم رضوی نے ہمیں وہ اسلام دیا ہے جس میں شجاعت صحابہ بھی ہے، دلیری اہل بیت بھی ہے. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہاں پہ رک کر وہ جو میرے بزرگ سائے میں کھڑے ہیں میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. جو میرے پولیس کے نوجوان کھڑے ہیں میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. جو سوشل میڈیا کے افراد کھڑے ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. غیور سنی مسلمانوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. یہ بتا دینا چاہتا ہوں سب کو، اور جو جہاں بھی گئے کسی بھی مقام پہ ہے اس کا نظریہ صرف ایک ہونا چاہیے، من سب نبی گستاخ رسول کی ایک سزا. کوئی پولیس میں ہے وردی پہن کر یہ کہے، کوئی ڈاکٹر ہے وہ خدمت خلق میں یہ کہے، کوئی سوشل میڈیا پر ہے وہ اپنے پیج پہ یہ کہے، کوئی تگاری اٹھا رہا ہے وہ یہاں یہ بات کہے، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا. اور میں بالخصوص کمالیہ کے سیاستدانوں سے بھی مخاطب ہوں. میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں اب 70 سے آگے گزر چکی ہو، آگے 70 نہیں ملنے والے. اور قبر قریب ہے، اور قبر میں عمران نواز کاف لیگ نے نہیں آنا، اور قبر میں زیارت ہونی ہے تو آمنہ کے لال کی ہونی ہے. اس لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. علماء سے بھی یہ گزارش کروں گا، مشائخ سے بھی یہ گزارش کروں گا، اور جن کے نام کا صدقہ ہم زندہ ہیں
جن کے توسط سے ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اور جن کے تصدق سے ہماری عزتیں ہیں، اور جن کے توسل سے ہماری اولادیں ہیں، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے یہ بھی میرا پیغام سن لیں۔ اور ایک بات بڑی قابل توجہ، جتنے حضرات جماعت اہل سنت سے تشریف لائے، تحریک لبیک یا رسول اللہ سے تشریف لائے، دعوت اسلامی سے تشریف لائے، کوئی چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، اویسی ہے، سید ہے، غیر سید ہے، میں ان سب کی آواز بن کر ان کی طرف سے یہ خطاب کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی گستاخان رسول کا نمائندہ یہاں کھڑا ہے تو ہماری مسجدیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، ہمارے اساتذہ الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری فکر ایک ہے۔ کوئی دربار پہ بیٹھا ہے، کوئی مسجد کے منبر پر، نظریہ سب کا یہ ہے، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ اور آخر میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ تمام کی توجہ دلوانے کے لیے، اب جب انڈیا کی باری آئی، پریس کانفرنس کر کے ملک کا وزیر اعظم مذمت کرتا ہے، اور ظالم کے بچے ایسا نہیں کہ تو لقمہ توڑ کر کان میں ڈالتا ہو یا لقمہ توڑ کر ناک میں ڈالتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ گستاخ رسول کو جواب کیسے دینا ہے۔ پر میں ایک بات کہتا ہوں، اور جس نے گستاخ کو ویزے دیے ہو وہ جواب نہیں دے سکتا۔ جو خود گستاخ کو اپروچ کرنے والوں، گستاخ کو ویزے دے کر راتوں رات نکلوانے والوں، وہ کبھی بھی گستاخ کے خلاف میدان میں نہیں اتر سکتا۔ یہ رحمت للعالمین مسجد سے آواز نکلے گی، یہ کمالیہ سے، توبہ سے، پاکستان کے ہر خطے سے یہ آواز نکلے گی، اور آواز ایک ہی ہوگی، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ اور یہ بھی سنو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، اب وقت ہے اہل سنت کو یکجا ہونے کا، اب وقت ہے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے کا، اور ایک کتے سارے اکٹھے ہو کر کرسی کے لیے لڑ پڑے۔ اور کوئی ڈیزل کے پرمٹ پہ آیا، کوئی سرداری کا پٹھا آیا، اور کوئی شریف کا لفظ لگا کر ساتھ نکلا، نہ کوئی شریف تھا نہ کوئی عالم تھا، صرف کرسی کے پجاری نکلے تھے، اور اب بغیر کسی کے اشارے کے محمد کے غلام نکلے ہیں۔ اور یہاں پر میں حکومت پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر پہلے ایک بات اور، پاکستان یا پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان نہیں ہے، ہر دور میں چیزیں مہنگی ہوتی آئی ہیں، جب ایک بار مہنگی ہوئی ہے تو اگلے حکمران نے مہنگی کی ہیں، کوئی سستی نہیں کر سکا۔ طوفان کس چیز کا ہے؟ طوفان بدتمیزی کیا